الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة رواه البخاري وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تکفل لی الا یسأل الناس شیئا فأتکفل له فی الجنہ رواہ الحاکم فی مستدرکہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وإن كان محقا وببیت فی وسط الجنہ لمن ترك الكذب وإن كان مازحا وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه رواه ابو داود صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے دو آیات کریمہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں سے 3 احادیث پڑھی ہیں۔ ان 3 احادیث مبارکہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 آدمیوں کی نشاندہی فرمائی اور فرمایا 6 آدمی ایسے ہیں کہ میں ان کے لیے ضمانت لیتا ہوں کہ اللہ ان کو جنت میں محل عطا کرے گا، میں ان کے لیے جنت میں جانے کی ضمانت لے رہا ہوں جن کے اندر یہ اوصاف پائے جائیں گے۔ قرآن کریم کی آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الحج اشہر معلومات، حج کے مقررہ دن ہے۔ فمن فرض فیہن الحج، پس جس شخص پہ حج فرض کر دیا گیا، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، اور اس نے حج کے ایام میں نہ بیہودہ گفتگو کی، نہ فسق و فجور کی باتیں کی، اور نہ کسی سے جھگڑا کیا، اور فرمایا جو بھی تم نیک عمل کرو گے اللہ اسے جانتا ہے، اور توشہ اختیار کرو، بہترین توشہ تقوی ہے، اور یقیناً اللہ سے ڈرنے والے لوگ وہی ہوتے ہیں جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں۔ دوسری آیت میں ارشاد فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنہم من الجنۃ غرفا، جو لوگ ایمان لے کر آئے اور اعمال صالحہ کیے، ہم ضرور بے ضرور انہیں جنت میں ٹھکانہ دیں گے، اور جنت کے بالا خانے ہم انہیں عطا کریں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ۔ اور یہ ان لوگوں کے لیے جنت کے بالا خانے ہوں گے جنہوں نے اپنی زندگی نیک اعمال میں گزاری ہوگی، بہترین عمل کرنے والے لوگ ہوں گے۔ الذین صبروا علی ربہم یتوکلون، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی زندگی میں صبر ہوگا اور اپنے رب پر بھروسہ کرنے والے لوگ ہوں گے۔
تو قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ رب العزت نے جنت کا تذکرہ فرمایا اور فرمایا ہم جنت کے بالا خانے عطا فرمائیں گے، اونچے درجات عطا فرمائیں گے جن کی زندگیوں میں نیک اعمال ہوں گے۔ اب یہ جنت کی ضمانت کن لوگوں کے لیے ہے؟ ایک تو ہے دنیا میں کوئی آدمی کسی بات کی ضمانت لے کہ آپ یہ کام کر لو، میں اس کی ضمانت لے رہا ہوں، فلاں سے معاملہ کر لو، اگر اس نے پیسے نہیں دیے میں ضمانت دیتا ہوں آپ کو دوں گا، فلاں کو ادھار دے دو، اگر اس نے رقم نہیں لوٹائی میں ضمانت دیتا ہوں۔ تو دنیا میں ایک ہے میں یا آپ کسی چیز کے ضامن بنیں، تو ہماری زبانوں میں جھوٹ بھی ہو جاتا ہے، ہم وعدے سے مکر بھی جاتے ہیں، ہم اپنی اغراض کو بھی سامنے رکھ دیتے ہیں، ہماری زندگی میں لالچ بھی آ جاتی ہے۔ لیکن ایک ہے لسان نبوت سے کسی کے لیے ضمانت ہو، اور ضمانت بھی دنیا پیسے دولت کی نہیں جنت کی ہو، ضمانت بھی اس عارضی اور فانی دنیا کی نہیں بلکہ ابدی اور ہمیشہ کی جنت کی ضمانت ہو، اور ہو بھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے، تو ایسے کون خوش نصیب ہیں۔ تو 3 احادیث مبارکہ میں 6 آدمیوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اب یہ 6 اوصاف کون سے ہیں؟ ہم میں سے ہر ایک آدمی کوشش کرے یہ 6 باتیں ہم اپنی زندگی میں لے کر آئیں تاکہ ہمارے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جنت کی بشارت ہو جائے۔ سب سے پہلی حدیث جو میں نے پڑھی یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 آدمیوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، مَن یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو شخص مجھے 2 جبڑوں کے درمیان زبان، 2 رانوں کے درمیان شرمگاہ، ان 2 چیزوں کے استعمال کی گارنٹی دے کہ ان کو غلط استعمال نہیں کرے گا تو میں ایسے شخص کو جنت کی گارنٹی اور ضمانت دیتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیزیں بیان فرمایا کہ نمبر 1 2 جبڑوں کے درمیان زبان کو ٹھیک استعمال کرے، نمبر 2 2 رانوں کے درمیان شرمگاہ کو صحیح استعمال کرے تو میں اسے جنت کی ضمانت دے رہا ہوں۔ انسان کے جسم میں یہ 2 عضو بڑے اہم ہیں، زبان اور شرمگاہ، اور عموماً آدمی بہت سے گناہوں میں جو مبتلا ہو جاتا ہے ان کے غلط استعمال کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس لیے حدیث میں سب سے پہلے زبان کا ذکر ہوا۔ انسان کی زبان وہ عضو ہے، باقی اعضاء سے ایک ایک گناہ سرزد ہوگا، کسی سے 2 ہوں گے 3 ہوں گے، لیکن زبان وہ انسان کا عضو ہے۔ میں نے اس پر مستقل ایک درس حدیث دیا کہ زبان سے سرزد ہونے والے 30 گناہ کبیرہ، 30 گناہ کبیرہ انسان کی زبان سے سرزد ہو رہے ہیں۔ تو حالانکہ جسم کا کوئی عضو نہیں ہے، ہاتھ ہو، پاؤں ہو، آنکھیں ہو، کان ہو، ان سے 1 گناہ ہوگا، 2 ہوں گے، 3 ہوں گے، 30 کسی سے سرزد نہیں ہوتے، لیکن زبان سے 30 گناہ وہ بھی کبیرہ۔ انسان جھوٹ بول رہا ہے زبان سے ہے، وعدہ خلافی کر رہا ہے زبان سے ہے، گالی دے رہا ہے زبان سے ہے، کسی کی عزت کو تار تار کر رہا ہے زبان سے ہے، کسی پہ الزام لگا رہا ہے زبان سے ہے، کسی کو حقیر سمجھ رہا ہے زبان سے ہے، کسی کو طعنے دے رہا ہے زبان سے ہے، کسی کا مذاق اڑا رہا ہے زبان سے ہے، کسی کے سامنے جھوٹ بول رہا ہے زبان سے ہے۔ تو ایک زبان سے اتنے گناہ سرزد ہو رہے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا تم مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ان میں سب سے پہلی بات کیا فرمایا کہ مجھے 2 جبڑوں کے درمیان زبان کے استعمال کی گواہی دے دو۔ اس لیے انسان کوشش کرے زبان کو غلط استعمال نہ کرے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب صبح ہوتی ہے تو تمام اعضاء زبان سے کہتے ہیں تو ٹھیک ہو جا، اگر تو ٹھیک رہے گی تو ہم سب ٹھیک رہیں گے، اور اگر تیرے اندر بگاڑ آ گیا تو ہم سارے بگڑ جائیں گے۔ تو معلوم ہوا زبان انسان کے جسم میں بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ انسان اور جانور میں فرق زبان سے ہے۔ مناطقہ انسان کو حیوان ناطق کہتے ہیں، یعنی ایسا حیوان جو بولنے والا، اور دوسرے کو صرف حیوان کہتے ہیں، وہ بولنے والا نہیں۔ تو انسان بھی حیوان ہے۔ حیوان کہتے ہیں
ہوا جسم نامی، ایسا جسم جو بڑھنے والا ہو، اپنے ارادے سے کام کرنے والا ہو، جس میں نشو و نما ہوتی ہو، ہوش و حواس ہو، وہ حیوان کہلاتا ہے۔ ہمیں حیوان ناطق کہتے ہیں، بولنے والا۔ جانور بولتا نہیں ہے، ہم بولتے ہیں۔ تو انسان کی فضیلت یہ نطق ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ رحمان میں فرمایا، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ رحمان وہ ہے جس نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے، انسان کو پیدا کیا ہے اور انسان کو بیان کرنے کی، بولنے کی صلاحیت عطا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان جو قرآن کریم کی زینت ہے، اس کے شروع میں جب انسان کا تذکرہ کیا تو انسان کے بارے میں کہا علمہ البیان، اے انسان ہم نے تجھے بولنے کا طریقہ سکھایا۔ تو معلوم ہوا بولنا اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر زبان سے بولنے کی طاقت ختم ہو جائے، انسان کے لیے زندگی گزارنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں وہ آدمی جو گونگا ہو، بول نہ سکتا ہو، اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے اشاروں سے بات کرنا، دوسروں کو سمجھانا، اپنے معافی ضمیر کا اظہار کرنا بہت مشکل کام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں زبان کی نعمت عطا فرمائی، لیکن اس کے صحیح استعمال کی طرف توجہ دلائی۔ انسان کے جسم کا ہر عضو بڑھ رہا ہے، اس کا گوشت دیکھیں، زبان کا گوشت بڑھتا نہیں ہے، اتنا ہی ہے۔ پاؤں دیکھیں کہاں ہے، رانوں کا گوشت بڑھ رہا ہے، سینے کا گوشت، پشت کا گوشت بڑھ رہا ہے، زبان کا گوشت اتنا ہے۔ پھر اللہ نے زبان کو پیچھے لگام دی ہوئی ہے، پھر زبان کے آگے 2 ہونٹ رکھے، 2 ہونٹوں میں پھر 32 دانت رکھیں، 32 دانتوں میں زبان کو رکھا، اتنی سیفٹی میں رکھا۔ پیچھے سے لگام بھی دی، دانتوں کے بیچ میں رکھا، ہونٹوں کو سب سے آگے رکھا کہ زبان سے تب بات ہوگی جب پہلے ہونٹ کھولے گا، پھر زبان کو حرکت دے گا، دانتوں سے لگائے گا، پھر ایک ایک حرف اپنے مخرج سے ادا ہوگا، پھر یہ بولے گا۔ تو اللہ نے اتنی حفاظت میں رکھا تاکہ غلط استعمال نہ ہو۔ زبان میں کوئی ہڈی نہیں ہے، باقی انسانی جسم میں 360 جوڑ ہیں، زبان میں کوئی جوڑ نہیں، لیکن یہ ایسا گوشت کا لوتھڑا ہے کہ انسان کے فوراً خون کو جوش دلا دیتا ہے اور آدمی مرنے مٹنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ کسی کو گالی دے دے، کسی کو برا بلا کہہ دے، کسی کی عزت سے کھیل دے تو اس کا خون جوش مارنے لگتا ہے، وہ فوراً لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو زبان کا زخم ٹھیک نہیں ہوتا، لیکن نیزے اور تلوار کا زخم ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جراحات السنان لہل تیام ولا یلتام ما جرح اللسان، نیزے اور تلوار کا زخم ٹھیک ہو جائے گا، زبان کا زخم ٹھیک نہیں ہوتا۔ زبان سے کسی کو برا بلا کہا جائے، وہ زندگی بھر اس کے دل پہ نقش ہوتا ہے، فلاں نے فلاں موقع پر مجھے یہ کہا تھا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یضمن لی ما بین لحییہ اضمن لہ الجنہ، مجھے تم 2 چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ نمبر 1، اپنی زبان کو صحیح استعمال کرو۔ تو انسان کے جسم میں زبان بڑی اہمیت کا حامل عضو ہے۔ اور دوسری چیز آپ نے شرمگاہ کے بارے میں فرمایا، انسانی جسم میں زبان اور دل ٹھیک ہو جائیں تو سارا جسم ٹھیک ہے، اور ان میں بگاڑ آ جائے تو سارے جسم میں بگاڑ ہے۔ علامہ جار اللہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 538 ہجری کی تفسیر کشاف ہے، اس میں انہوں نے سورہ لقمان کی تفسیر میں ایک واقعہ لکھا۔ فرمایا کہ حضرت لقمان حکیم شروع میں چونکہ غلام تھے تو ایک مرتبہ ان کے آقا نے ان کو ایک بکری دی، کہا لقمان اس کو ذبح کرو اور اس کے جسم میں جو نہایت قیمتی اور بہترین عضو ہوں وہ لے کر آؤ۔ حضرت لقمان حکیم گئے، بکری کو ذبح کیا اور اس کی زبان اور دل لے کر آئے۔ چند دنوں کے بعد آقا نے پھر ان کو ایک بکری دی، کہا لقمان اسے لے کر جاؤ اور اس کے جسم کے 2 بدترین عضو لے کر آؤ۔ حضرت لقمان حکیم پھر گئے، بکری ذبح کی اور پھر زبان اور دل لے کر آئے۔ آقا نے پوچھا، میں نے کہا بہترین عضو لے کر آؤ، پھر بھی تم زبان اور دل لائے۔ میں نے کہا بدترین عضو لے کر آؤ، پھر بھی تم زبان اور دل لے کر آئے۔ حضرت لقمان حکیم نے فرمایا، بات یہ ہے اگر یہ زبان اور دل ٹھیک ہو جائیں تو جسم میں اس سے بہترین عضو کوئی نہیں، اور اگر یہ دونوں بگڑ جائیں تو اس سے بدترین عضو بھی کوئی نہیں۔ تو اگر ان دونوں میں درستگی آ جائے تو سب سے بہتر یہ، اور ان میں فساد آ جائے تو سب سے بدتر یہ۔ تو اس لیے پہلی چیز ہے زبان کا استعمال۔ تو میں عرض کر رہا تھا جن 6 باتوں پر آپ نے جو 6 اوصاف بتائے،
کہ 6 آدمیوں کے لیے جنت کی ضمانت ہے، ان میں پہلا آدمی وہ ہے جو زبان کو صحیح استعمال کرے۔ اس لیے جب بھی بات کرنی ہو ہم پہلے سوچیں، پھر اس کے بعد ہم بات کریں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک قول ہے، فرماتے تھے اگر بات کرنا بمنزل سونے کے ہے، فرماتے تھے بات کرنا بمنزل چاندی ہے تو خاموش رہنا سونا ہے، اور سونا چاندی سے بہتر ہے۔ بات کرنا اگر چاندی کی طرح ہے، خاموش رہنا سونے کی طرح ہے، سونا چاندی سے بہتر ہے۔ بات کرنے والے کو ندامت ہوتی ہے، خاموش رہنے والے کو کبھی ندامت نہیں ہوتی۔ بات کرنے والے کو بعد میں پچھتاوا ہوتا ہے، خاموش رہنے والے کو پچھتاوا نہیں ہوتا۔ بات کرنے والے سے غلطیاں ہوتی ہیں، خاموش رہنے والے سے خطائیں نہیں ہوتی۔ اس لیے زبان کے استعمال کی پوری کوشش ہو کہ ہماری زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ دوسری بات آپ نے بیان فرمائی، 2 رانوں کے درمیان جو شرمگاہ کو صحیح استعمال کرے، اضمن لہ الجنہ، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو انسان کے جسم میں شرمگاہ یہ بھی وہ عضو ہے جس کے استعمال پر جنت کی ضمانت آئی ہے۔ اس کا درست استعمال کیا ہے کہ انسان نکاح کرے۔ نکاح کے علاوہ اگر کوئی اس کو استعمال کرتا ہے غلط جگہوں پر تو ایسا آدمی گناہگار ہو جاتا ہے، اور معاذ اللہ جب وہ زنا کر دیتا ہے، حدیث میں آتا ہے لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن ولا یشرب الشارب حین یشرب وہو مؤمن۔ زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے مومن نہیں رہتا، شراب پینے والا جب شراب پیتا ہے تو مومن نہیں رہتا۔ اس لیے حضرات سلف اپنی عزت اور آبرو کی، حیا اور پاک دامنی کی بڑی حفاظت کرتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم نے تفصیلاً بیان کیا ہے کہ عزیز مصر کی بیوی زلیخا دعوت دے رہی ہے، جھونپڑی میں نہیں محل میں دعوت دے رہی، کوئی دیکھنے والا انسان موجود نہیں ہے، تمام کمرے بند ہیں، دروازوں کو تالے لگے ہوئے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کا شباب اور جوانی ہے، غیر شادی شدہ ہیں، دعوت دینے والی کوئی راہگیر عورت نہیں، عزیز مصر کی بیوی ہے، انہی کے گھر میں موجود ہیں، تمام اسباب ہیں معاذ اللہ گناہ کے، لیکن جیسے دعوت دی حضرت یوسف علیہ السلام دوڑتے گئے، تالے ٹوٹتے گئے، دروازے کھلتے گئے، اور کہا قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ کے میں اس گناہ کے کام کی طرف جاؤں۔ معلوم ہوا گناہ سے بچنا، دوڑنا انسان کا کام ہے، بند دروازوں کو کھول دینا میرے اللہ کا کام ہے۔ انسان کی جتنی طاقت ہے اتنی کوشش کرے، پھر رب العالمین کی مدد آتی ہے، اور جب انسان اپنی طاقت ہی استعمال نہیں کرتا گناہ سے بچنے کی تو رب العالمین کی پھر نصرت اور مدد بھی اس کے ساتھ شامل نہیں ہوتی۔ علامہ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 571 ہجری نے تاریخ و مدینہ دمشق میں ایک واقعہ ذکر کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا، ایک نوجوان نہایت صوم و صلاۃ کا پابند متقی انسان تھا، صف اول کا نمازی تھا، عبادت گزار تھا، اللہ نے اس کو بڑا حسن و جمال دیا تھا۔ حضرت عمر کو اس سے بڑی محبت تھی ان کے تقوی کی وجہ سے۔ ایک دفعہ یہ رات عشاء کی نماز پڑھ کے جا رہا تھا تو ایک گلی سے گزر ہوا تو ایک خاتون نے اس کو دیکھا، جیسے اس پہ نظر پڑی تو اس پہ فریفتہ ہو گئی، اللہ نے اس کو ایسا حسن و جمال دیا تھا۔ تو اب وہ اسے کہنے لگی میرے گھر میں ایک شخص بیمار ہے، اسے طبیب کے پاس لے کر جانا ہے، گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، آپ آ جاؤ، اسے طبیب کے پاس لے جاؤ۔ تو جب اس عورت نے بار بار کہا تو یہ سمجھا واقعی کوئی بیمار ہوگا گھر میں اور کوئی لے جانے والا نہیں ہوگا، تو یہ اس کے ساتھ آیا۔ جیسے گھر میں داخل ہوا عورت نے دروازہ بند کر دیا، تالا لگا لیا اور کہا میری خواہش کو پورا کرو، اور اگر تم نے پورا نہیں کیا بھاگو گے، تالا تو میں کھولوں گی نہیں، دروازے کے اوپر سے چڑھ کر دیوار پھلانگ کے جاؤ گے، میں سارے محلے میں کل بتا دوں گی غلط ارادے سے آیا تھا، خواہش کو پورا کر کے بھاگا۔ اب یہ سوچنے لگا اگر قریب جاتا ہوں تو زنا ہے، ایمان باقی نہیں رہتا، اور اگر میں معاذ اللہ یہاں سے بھاگتا ہوں تو یہی خاتون ہے اور یہ سب کو یہ بات کہہ دے گی۔ خاتون پھر اس کے قریب ہونے لگیں، ان کے سامنے قرآن کریم کی یہ آیت تھی۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا اے ایمان والو، جب بھی تمہارے دل میں گناہ کا وسوسہ آنے لگے تو تم فوراً اللہ کی مدد میں آ جاؤ، یقیناً اللہ تمہیں دیکھنے والا ہے۔ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، ایمان والے لوگوں کے دل میں جب شیطان وسوسہ ڈالتا ہے وہ فوراً کہتے ہیں میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور وہ گناہ سے باز آ جاتے ہیں۔ اس نے قرآن کی یہ آیت پڑھی، ایک چیخ ماری، وہیں بے ہوش ہو کے گر گیا۔ اس عورت نے اس کو بہت ہلایا لیکن ہوش نہ آیا۔
وہ سمجھی کہیں انتقال نہ ہو جائے، دروازہ کھولا، باہر کوئی نظر آیا، کہا بھئی اس کو اٹھا کر اس کے گھر تک لے جانا ہے۔ اس کو اٹھا کر اس کے گھر کے قریب پہنچا دیا، دستک دے کر یہ آ گئی۔ لڑکے کا والد اپنے بیٹے کو لے کر اندر گیا، نوجوان بیٹا تھا، پانی ڈالا جسم پر، تھوڑی دیر بعد ہوش آیا، پوچھا بیٹا کیا ہو گیا تھا تمہیں؟ کہا ابا جی نماز پڑھ کے آ رہا تھا اور عورت نے غلط ارادے سے مجھے گھر بلایا، مجھے تو بتایا گھر میں کوئی بیمار ہے، بیمار کوئی نہیں تھا، اور جیسے مجھے گناہ کی دعوت دینے لگی میرے سامنے قرآن کی آیت تھی، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ اور جب ایمان والے لوگوں کو کوئی گناہ کی دعوت دیتا ہے، وہ کہتے ہیں مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے، فوراً باز آ جاتے ہیں، گناہ سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، یقیناً تیرا رب دیکھ رہا ہوتا ہے۔ پھر یہ قرآن کی آیت پڑھی اور ایک چیخ ماری، وہیں اس کا انتقال ہو گیا۔ باپ نے ہلایا تو پتہ چلا بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ خوف خدا میں اس نے اپنی جان دے دی۔ رات کے وقت اس کی تدفین ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام کر رہے تھے، اگلے دن انہوں نے دیکھا فجر میں نوجوان نظر نہ آیا، پوچھے بھئی وہ کہاں گیا؟ کسی نے کہا حضرت رات کو یوں واقعہ پیش آیا، انتقال ہو گیا اور اس کی تدفین ہو گئی، جان دے دی، گناہ کے کام کی طرف نہیں گیا۔ حضرت عمر نے فرمایا مجھے اس کی قبر پر لے کر جاؤ۔ حضرت عمر اس کی قبر پر گئے اور وہاں کھڑے ہوئے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ قرآن کی ایک آیت پڑھی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو شخص رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، اللہ نے اس کے لیے 2 جنتوں کا وعدہ کیا۔ جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، خوف خدا میں جس نے گناہ کو چھوڑ دیا، اللہ سورہ رحمان میں کہتا ہے میں نے اس کے لیے 2 جنتوں کا وعدہ کیا۔ حضرت عمر نے آیت پڑھ کر کہا یہ وہ نوجوان ہے جس نے اللہ کے خوف میں اپنی جان دے دی، اور ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ نے 2 جنتوں کا وعدہ کیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 آدمیوں کے لیے جنت کی ضمانت دی ہے۔ ان میں پہلا شخص کون ہے؟ من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ۔ نمبر 1، 2 جبڑوں کے درمیان زبان کو ٹھیک استعمال کرے۔ نمبر 2، 2 رانوں کے درمیان شرمگاہ کو صحیح استعمال کرے۔ اس لیے انسان کوشش کرے اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت